آج کے درس میں خاموشی کے متعلق، چپ رہنے کے متعلق کچھ معلومات عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور فرمایا من کان یؤمن باللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے گیٹ بنائے، دروازے بنائے، اور دروازے کے دو سائٹیں ہوتی ہیں، تو یعنی دو حصے ملتے ہیں تب دروازہ بند ہوتا ہے۔ حضرت علی بن بکار نے فرمایا، جعل اللہ تعالیٰ لکل شیء بابین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے دو دروازے بنائے۔ وجعل لسان اربعۃ ابواب، اللہ تعالیٰ نے زبان کے لیے بنائے 4 دروازے۔ شفتان، 2 ہونٹ، جو سامنے 2 ہونٹ ہیں، یہ 2 دروازے، ایک پلہ اوپر والا ایک پلہ نیچے والا، یہ دونوں مل جاتے ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے۔ اور دانت، اوپر والا ایک پلہ نیچے والا ایک پلہ، یہ 2 پلے مل کر یہ دروازے بن گئے۔ یہ 4 پلے ہو گئے اور 2 دروازے ہو گئے، 2 گیٹ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے 2 پلے بنائے، دروازے کے 2 پلے بنائے، اور زبان کے آگے اللہ تعالیٰ نے 4 پلے لگائے، 4 پلے لگائے دروازہ بند کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میرا بندہ کم بولے، پہلے سوچے پھر تولے پھر بولے۔ اس لیے پہلے دانتوں کا دروازہ بند، پھر ہونٹوں کا دروازہ بند، یہ 2 دروازے رب تعالیٰ نے بنائے تاکہ زبان کی حفاظت کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کوئی بندہ اچھی بات کہہ سکتا ہے تو اچھی بات کہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 دروازے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو منشاء الہی کیا ہے کہ وہ یہی ہے کہ زبان کو بندہ حق میں استعمال کرے اور ہر وقت ناجائز استعمال نہ کرتا پھرے، حق میں استعمال کرے، نہ حق میں استعمال نہ کرے۔ اس لیے رب تعالیٰ نے 2 دروازے اس کے سامنے لگا دیے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سمعت الاستاد ابا علی دقاق، میں نے اپنے استاد ابو علی دقاق سے سنا، وہ کہتے ہیں، من سکت عن الحق فہو شیطان اخرس، جو حق بات کہنے سے خاموش رہا وہ شیطان ہے، اخرس ہے، یعنی گنگا شیطان ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو جو بھی کہلوائے لیکن حق بات اپنی زبان سے نہ نکالے تو وہ گنگا شیطان ہے۔ وہ یہ کہے کہ ہم نے تو خاموش رہنا ہے، ہم نے تو چپ بیٹھنا ہے، تو جو حق بات نہیں کہہ سکتا، تو فرمایا کہ امام قشیری کے استاد ابو علی دقاق نے فرمایا وہ شیطان اخرس ہے، گنگا شیطان ہے کہ حق کے وقت خاموش، جب حق بات کہنی تھی اس وقت خاموش ہو گیا۔ اور فرمایا استاد صاحب نے فرمایا ابو علی دقاق نے کہ وَالصَّمْتُ مِنْ آدَابِ الْحَضْرَةِ، خاموش رہنا تو اعلیٰ بارگاہ کی حضوری کے آداب سے ہے، یعنی جب اعلیٰ بارگاہ میں تم بیٹھے ہو اس وقت خاموشی اختیار کرو۔
یا اعلیٰ کلام پڑھا جا رہا ہے اس وقت خاموشی اختیار کرو۔ تم نہیں سنتے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پاک پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ تو آداب محفل سے ہے، آداب حضوری سے ہے کہ جو ہے ادب احترام میں خاموش بیٹھنا ہے، کہ جب بڑی بات چل رہی ہے تو پھر ہم نے اپنی زبان سے چھوٹی بات کیوں کہیں، پھر وہ بڑی بات کو سنیں اور خاموش رہیں۔ تو آداب محفل سے ہے، آداب حضوری سے ہے، جب اعلیٰ کلام چل رہا ہے، اعلیٰ کلام پڑھا جا رہا ہے تو پھر اپنی زبان کو خاموش رکھیں۔ وقال اللہ تعالی مخبراً عن الجن بحضرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے بھی خبر دی کہ جن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، فلما حضروہ، جب جن حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، قالوا انصتوا، تو جنوں نے کہا کہ خاموش رہو، اعلیٰ بارگاہ ہے، اس میں آداب کرنے ہیں، یہاں اونچا نہیں بولنا۔ تو پھر جن خاموش رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سماعت فرمایا۔ تو آداب حضوری سے ہے، آداب محفل سے ہے، جب بڑی شخصیت کے سامنے ہوں یا بڑا کلام قرآن پاک یا حدیث مبارک تلاوت کی جا رہی ہے اس وقت خاموش رہیں، یا کسی بزرگ ہستی کے سامنے جلوہ گر ہیں تب خاموش رہیں۔ تو خاموشی کا حکم جو دیا گیا ان کا مقصد یہی ہے، ورنہ حق بات کہنا ہر جگہ پر ہمیں حکم دیا گیا حق بات کہنے کا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم پیاری امت ہو، بہتر امت ہو، تمہیں اس لیے بھیجا گیا کہ تم میں بھلائی کی بات یہ ہے، اچھائی کی بات یہ ہے کہ تم خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے بے حیائی سے منع کرتے ہو۔ تو جو چپ رہنے کے متعلق فرمان فرامین ہیں وہ یہ ہیں کہ جب اعلیٰ بارگاہ میں رہیں تب چپ رہیں، جب اعلیٰ کلام تلاوت کیا جا رہا ہو پھر خاموش رہیں، اور فالتو بات زبان سے نہ نکالیں۔ خاموشی کا مطلب یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، کہ لوگوں کی آواز رحمان کے لیے جھک گئیں، خشوع کرنے والی بن گئیں۔ فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہَمْسًا، اے محبوب آپ ان کی آواز نہیں سن رہے تھے مگر ہمسا، بالکل آہستہ آہستہ آواز، کہ اللہ کی بارگاہ میں آواز ان کی جھک جائے گی اور وہ چھوٹی چھوٹی آواز نکالیں گے ادب سے، اگر ضروری بولنا بھی ہو تو ادب سے بولیں گے۔ یہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آداب نصیب فرمائے، جب حق بات کہنے کا وقت آئے تو پھر بندہ اپنی زبان کو تالا نہ لگائے، پھر حق بات ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے بیان فرمائے، اور جب جو ہے بزرگوں کی بارگاہ میں جائے وہاں پر خاموشی اختیار فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ بعض حکماء نے فرمایا انما خلق للانسان لسان واحد، بہرحال انسان کے لیے زبان ایک بنائی گئی ہے، وعینان واذنان لیسمع ویبصر اکثر ما یقول، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، ان کے مقابلے میں زبان ایک دی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ انسان تو نے دیکھنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، آیات بینات کو، اس کی پہچان کی علامات کو، اور سننا ہے پاکیزہ کلام کو، تو اکثر سننا ہے، بولنے سے زیادہ دیکھنا اور سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دویا ابراہیم بن ادہم الی دعوت، حضرت ابراہیم بن ادہم کو دعوت دی گئی۔ فلما جلسا، جب وہ بیٹھے، اخذوا فی الغیبت، تو محفل میں حاضرین شرکا غیبت میں شروع ہو گئے۔
ایک دوسرے کے عیب بیان کرنا شروع ہو گئے۔ فقالا، لوگ غیبت میں شروع ہو گئے تو فقالا ابراہیم بن ادہم نے فرمایا عندنا یوکل اللحم بعد الخبز، کھانا کھانے کے بعد، روٹی کھانے کے بعد ابھی گوشت کھایا جا رہا ہے، کچا گوشت کھایا جا رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ ابتدأتم بالأكل اللحم، تم نے ابھی کچا گوشت کھانے کی ابتدا کر دیا ہے۔ اشارہ، انہوں نے اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف، یعنی اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، جب اس کو نہ پسند کرتے ہو تو یہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی نہ کرو، فالتو باتیں نہ کرو۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے لوگوں کو اس طریقے سے سمجھایا کہ بولنا ہے تو اچھا بولو، ورنہ زبان کو بند رکھو، جب بندہ بولے تو پھر اچھا بولے، اللہ کا ذکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل حین ذکر کرتے تھے، ہر وقت ذکر فرماتے تھے۔